قومی اسمبلی میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 24 کرنے پر غور جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زیر سماعت کیسز یعنی زیر التوا کیسز کا بوجھ کم کرنا ہوگا یا پھر کوئی اور قدم، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو یہ تو نہیں لگ رہا کہ کیا وہاں پہ جو گروپ بندی ہے، جو 8 ججز ہیں، ان کو میجورٹی سے مینورٹی میں تبدیل کرنے کا کے لیے کوئی پلان تو نہیں جا رہا۔ اگر عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں ججز کی تعداد کافی محدود ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں ججز کی تعداد صرف اور صرف 9 ہے، اور اسی طرح کینیڈا کی سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بھی 9 ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں 12، جرمنی میں 16 ججز سپریم کورٹ میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس پاکستان میں عدالتی نظام کی جو ہیرارکی ہے اس کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ساتھ 5 ایسی ممالک ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور عدالت شامل ہے۔ اسی طرح ملائیشیا، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں ہمارے ساتھ ایک ہی ان کا سسٹم ہے۔ بھارت میں اگر بات دیکھے جائے تو بھارت میں اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 ہے، برطانیہ میں 12، بنگلہ دیش میں 13 اور ملائیشیا میں 8 ججز موجود ہیں۔ اگر عدالتی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو برطانیہ کا نظام انصاف سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اس وقت برطانیہ میں 180 ممالک میں 20ویں نمبر پر ہے، جبکہ ملائیشیا 180 میں سے 57ویں نمبر پر اور بھارت اس وقت 93ویں نمبر پر ہے، اور بنگلہ دیش 149 نمبر پر اس وقت سر فہرست ہے۔ اگر بات کیا جائے فحکم بین الناس بالحق ترازو کا تو اس وقت وہ 180 میں سے 133واں نمبر پر موجود ہے، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر اقتدار میں قائم ہے۔ اگر زیر التوا کیسز پر نظر ڈالے تو 1.7 ارب والی آبادی والا ملک انڈیا میں تقریباً 4 کروڑ کیسز زیر التوا ہے۔ صرف سپریم کورٹ میں 70,000 کیسز اس وقت زیر التوا ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کیا جائے تو 17 کروڑ والی آبادی والی ملک میں 42 لاکھ کیسز زیر التوا ہے۔ اس طرح اگر ہم ملیشیا میں بات کریں تو ملیشیا کی 3 کروڑ 46 لاکھ والا آبادی ملک، اس میں صرف 45,000 مقدمات زیر التوا کا شکار ہے۔ پاکستان میں بھی عدالتی بوجھ کا یہی حال ہے۔ پاکستان میں صرف اس وقت 1.2 ملین کیسز زیر التوا ہیں۔ آپ کے صرف سپریم کورٹ میں اس وقت 45,000 سے زائد کیسز زیر سماعت ہیں، اور وہ سماعت کے منتظر ہیں۔ پاکستان میں کل ججز یعنی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ کے کل ججز کی تعداد 4,000 سے زائد ہے۔ اگر انصاف کی حصول کی بات کیا جائے تو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 62,000 کی آبادی کے لیے صرف اور صرف ایک ہی جج دستیاب ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں 22 لاکھ افراد کے لیے صرف ایک جج دستیاب ہے۔ صرف سپریم کورٹ میں 45,000 سے زائد مقدمات زیر التوا کا شکار ہے۔ اس وقت یعنی UK میں 44,000 لوگوں کے لیے ایک ہی جج، ملائیشیا میں 32,000 افراد کے لیے تقریباً ایک جج، اور اسی طرح ہندوستان میں 70,000 لوگوں کے لیے تقریباً ایک جج ہے۔ خیبر پختونخوا میں جرگے سسٹم سے تو کافی کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اگر ججز کی تنخواہ اور مراد کی بات کیا جائے تو اس وقت برطانیہ کی ججز سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے ہیں۔ ان کی تنخواہ سالانہ 2,94,000 پاؤنڈ ہے، تقریباً $21,200 بنتا ہے۔ اس طرح بنگلہ دیش میں ججز کی ماہانہ یعنی سپریم کورٹ ججز کی ماہانہ تنخواہ $1,170 سے $1,350 تک ہے۔ اس طرح انڈیا چیف جسٹس کا جو تنخواہ ہے وہ تقریباً 2,80,000 انڈین روپی ہے، یعنی تقریباً $3,370 ہے، اور ملائیشیا 20,000 سے لے کے 25,000 رنگٹ ہر ججز کی تنخواہ ہے، تقریباً یہ بنتا ہے $4,250۔ اور اگر بات کیا جائے پاکستان کی چیف جسٹس کی تنخواہ جو ماہانہ 12 لاکھ روپے بنتا ہے، اور باقی ججز ان کی تنخواہ 11 لاکھ روپے وصول کرتے ہیں، تقریباً یہ $4,329 بنتا ہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی نے جون 2022 کو ججز کی تنخواہ میں 20% کا اضافہ کیا تھا، جو 9 لاکھ سے سیدھا 12 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اگر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 24 کر دیا جائے تو ان کی مجموعی تنخواہ تقریباً 2 کروڑ 78 لاکھ روپے ماہانہ بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ججز کی تعداد بڑھنا ہی عدالتی نظام کو فعال بنا سکتا ہے، یا یہ مسئلہ صرف تعداد کا نہیں بلکہ کارکردگی اور انصاف کی فراہمی کا ہے؟